والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں تقریباً 46 آیات کی 46 آیات کی تفسیر ہماری ہو چکی تھی۔ 46 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا آخری حصے میں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن میں اپنے یکتا و واحد اکیلے رب کا تذکرہ فرماتے ہیں وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ کفار جو ہیں اپنا منہ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ اس پر ہم یہ کلام کر رہے تھے کہ قرآن عظیم ایک حق کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یہ بالکل حق بات ہے، لیکن چونکہ یہ کفار کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے عقائد کے خلاف تھی تو وہ اس کو نظر انداز کر کے اس سے نفرت کر کے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ کوئی ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہماری خاندانی رسومات، ہماری خاندانی تعلیمات، ہمارے خاندانی رسم و رواج قرآن و حدیث سے ٹکراتے تو نہیں، اور جب قرآن و حدیث کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو چونکہ ہم اس قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یا ان موجودہ مضامین کو اپنے خاندانی رسم و رواج کے خلاف پاتے ہیں تو پھر اس سے نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، تو پھر ہم بالکل ایک کفار کی عادت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کافر ہو گئے اس وجہ سے، ہم نے کفار کی عادت کو اپنا لیا۔ اور میں بارہا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کفار سے مطلب جیسے کفر سے نفرت رکھنی چاہیے، ایسی عادات کفار سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ اور میں اس کی طرف بارہا اشارہ کر چکا ہوں، مثال کے طور پر بعض خاندانوں کے اندر بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بچیوں کو وراثت نہیں دی جاتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں باقاعدہ بچیوں کا حصے مقرر فرمائے ہیں۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 بچیوں کے برابر حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچیوں کا حصہ ہے، اور کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے بچیوں عورتوں کے حصے باقاعدہ بیان فرمائے، ماں کا حصہ رکھا ہے، بہن کا حصہ رکھا ہے، بیوی کا حصہ رکھا ہے، تو عورتوں کے حصے ہیں۔ لیکن چونکہ خاندان کے اندر آباء و اجداد سے یہ بات چلتی چلی آ رہی ہے کہ جی بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، لہذا جب یہ آیات وراثت والی ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو انہیں نفرت سی پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ اس آیت کے مضمون کے خلاف وہ معاذ اللہ بغاوت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاہے آپ قرآن سنائیں، زبان سے نہیں کہیں گے، عمل کہے گا کہ چاہے قرآن سنائیے، ہم اپنے خاندان کی رسم و رواج پر ہی چلیں گے۔ اسی طرح ہمارے خاندان میں اور کئی عادات اطوار ہوتے ہیں، کئی عقائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہ توہمات پہ ہم مبتلا ہیں، سفر کا مہینہ آ گیا تو بولتے ہیں کہ جی سفر کا خالی کا مہینہ ہے، ہمارے خاندان میں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کی جاتی۔ آپ پوچھیں بھئی کیوں نہیں کی جاتی تو بولتے ہیں اس لیے کہ اس مہینے میں کہتے یہی ہیں، ہمارے بڑے یہ کہتے آئے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لہذا شادی نہیں کرنی چاہیے، وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو میں ایسے بھولے بھالے مسلمانوں کو اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ یہ بتائیے جو دنیا میں طلاقیں ہو رہی ہیں، جن کے درمیان طلاق ہو رہی ہے، ان کا نکاح کون سے مہینے میں ہوا تھا ذرا جا کے معلوم کر لیجئے، کیونکہ یہ تو بلا عام ہی ہے کہ سفر کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے معاذ اللہ، تو لازمی بات ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں سے کسی ایک میں شادی ہوئی ہوگی، تو سفر کی شادی تو ناکام ہوگی، باقی مہینوں کی برکات کہاں چلی گئی تھی؟ اب جب اس قسم کی باتیں کہتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک ضد، ایک ہٹ درمی، وہ جیسے کفار کا طریقہ ابھی آگے بھی آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ جب کفار یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہماری ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں اٹھائے گا؟ اب جب جواب میں اللہ تعالیٰ ایک پاورفل دلیل دے گا جس میں ان کی زبانیں خاموش ہو جائیں گی تو پھر وہ کیا عمل اختیار کریں گے، وہ بھی آگے بیان ہوگا۔ تو یعنی ایک ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے کہ ہم نے حق بات قبول کرنی نہیں ہے، قرآن کی نہیں ماننی، حدیث کی نہیں ماننی، اللہ کی نہیں ماننی، رسول کی نہیں ماننی، جو اللہ اور رسول کے قاصد ہیں علماء فقہا ان کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ہی سوچ کے ساتھ چلنا ہے، اپنے خاندان کے رسم و رواج کو دیکھنا ہے، اپنے وہ آباء و اجداد بعض اوقات جو جہالت کے اندر بیچارے مبتلا رہے، نہ ان کے پاس علم دنیا تھا نہ علم دین تھا، وہ اپنی مطلب نفسانی خواہشات کو اپنا معیار بنا کر اور پھر وہ خاندان کے اندر لوگوں کے جذبات کا خون کرتے رہے ہیں۔ ہم ان کو فالو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ کفار کی عادات ہیں، ہم اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی قرآن کا مضمون
کوئی حدیث ہمارے عقیدے کے خلاف ہمیں محسوس ہو، یعنی عقیدہ کچھ اور رکھا ہوا ہے، قرآن و حدیث اس کے خلاف، یعنی ہمارا عقیدہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے خلاف ہے، تو ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ایک عقیدہ اختیار کیا، اس کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی، تو وہ آیت بظاہر اس کے عقیدے کے خلاف ہے، تو فرسٹ سٹیپ وہ یہ لے کہ پہلے اس آیت کی ذرا اچھی طرح تفسیر دیکھے، سیاق و سباق کیا ہے، کیا واقعی جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ وہی مضمون ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنے عقیدے کو دیکھے کہ کیا واقعی میرا عقیدہ جو ہے اس مضمون کے خلاف ہے۔ اگر واقعی خلاف ثابت ہو جائے اس پوری تحقیق کے بعد، تو پھر اپنے عقیدے کو ترک کرنا چاہیے اور آیت کے مضمون کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ بغیر تحقیق کیے خالی سن کر، یہ بھی میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں کہ خالی سنتے ہی فوراً فیصلہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض آیات کے مضامین ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، لیکن جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خلاف نہیں ہے۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اب جب کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے طلب امداد جائز ہے، جائز سوچ کے ساتھ، جائز طریقے کے ساتھ، لیکن جب یہ آیت پڑھی گئی تو وسوسہ پیدا ہوا، تو پہلے اس کو تحقیق کرنی ہوگی۔ لہذا جب وہ تحقیق کر کے ذرا کسی سے مشورہ کرے گا، معلوم علماء سے کرے گا، تو پتہ چلے گا کہ آگے نستعین جن حروف اصلیہ سے بنا ہے، وستعینوا بھی اسی سے بنا ہے، اور آگے خود اللہ فرما رہا ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اور صبر چونکہ اللہ تو نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہی ہیں، اور غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا خود اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اس شخص کے اس عقیدے کے خلاف مواد نہیں ہے، بلکہ لازم اب کچھ نہ کچھ خاص کنڈیشنز ہوں گی، کچھ خاص صورتیں ہوں گی جس میں یہ منع کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 100% ہر طلب امداد کی صورت کو منع کر دیا گیا، ورنہ تو ایک دوست دوسرے سے مدد مانگ کے، ایک رشتہ دار دوسرے سے مدد مانگ کر، ایک اسٹوڈنٹ دوسرے سے، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے مدد مانگ کے سب کے سب کافر و مشرک ہو جاتے، اور ایسا نہیں ہے۔ لہذا سمجھداری کے ساتھ ہی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال اگر ہمارے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے اور ہم تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہمارے رسم و رواج، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو ہمیں قرآن و حدیث کو اپنے مشعل راہ بنانا چاہیے، اس رسم و رواج کو فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں کہ جس وقت وہ آپ کی طرف کان لگا کر قرآن کو سنتے ہیں تو کس سبب سے وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کفار بالفرض متوجہ بھی ہوتے ہیں اور آپ سے قرآن کو غور سے سنتے ہیں، تو ہم اس سبب کو بھی جانتے ہیں کہ کیوں غور سے سن رہے ہیں، اور وہ کیا سبب تھا؟ تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، جیسے کہ اور پھر اس میں سے مطلب باتیں نکال کے دوسروں کے سامنے کہنا کہ دیکھو یہ بات بیان کی، اس کا کیا مطلب ہے، یہ تو یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کراس کویسچنز کرنا، اعتراضات اس پر وارد کر کے اور وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے قرآن کی تعلیمات پر مشتمل ہو، حدیث کی تعلیمات پر کوئی بیان چل رہا ہو اصلاحی، تو وہ حصول نصیحت کی نیت سے نہیں، وہ صرف تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ سننے کے بعد پھر اس پہ 50 کویسچن کر دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یوں کیوں کہا تھا، یوں کیوں کہا تھا، اچھا اگر ایسا ہوتا ہے ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوتا ہے ایسا ہو جائے گا۔ تو بھائی جو اس میں اچھی اصلاحی بات تھی اس سے آپ نے کیا درس حاصل کیا، کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں انتہائی ذہین آدمی ہوں، اور یہ جو بیچارہ 1.5 گھنٹے تک یہ بیان کر رہا تھا یہ بالکل بیوقوف آدمی ہے، اور اس کے بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی اچھا پہلو نہیں ہے۔ تو اس قسم کی مطلب احساس سے برتری کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہر ایک کے قول کو، ہر ایک کی بات کو، ہر ایک کے مضامین کو ناقص، کمتر، حقیر اور ہزارہا اغلاط پر مشتمل قرار دینے کی عادت بد میں گرفتار ہوتے ہیں، یہ کبھی کسی سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کفار جس وقت آپ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ غور سے سنتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں
کہ کیوں غور سے سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو آگے چل کر پھر مذاق کرنا ہوتا ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب کہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم تو صرف ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں جس وقت یہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں کہ کیوں سن رہے ہیں، اس وقت بھی ہم ان کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جس وقت آپس میں باہم سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی ہم ان کو اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں جس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں تم ان کی ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پہ معاذ اللہ جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کفار کی عادت بد تھی، اور یہ کفار کا ایک طریقہ تھا، ایک قبیح ان کا طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، بات کہتے تھے، لیکن اپنی برتری کو ثابت لوگوں کو ان کی بات دور کرنے کے لیے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور معاذ اللہ کہتے تھے۔ یہی بیماری آج کل بھی رائج ہے۔ میں بار بار اس لیے آپ کے میں توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ذرا ہوشیاری سے اپنے اطراف میں دیکھیے۔ بعض لوگ اسی طریقے سے اکابرین کا ذکر حقارت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی تحقیقات کے اوپر طنز کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی داڑھی والا ہے تو اس کو بیوقوف تصور کرتے ہیں، اسے دقیانوسی تصور کیا جاتا ہے، اس کی خدمت دین کو معمولی سمجھ کر اپنی جو مطلب یہ کہ بے سروپا باتیں ہیں انہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ اور اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک گھٹیا حرکت ہے، نامناسب حرکت ہے۔ یاد رکھیے کہ کفار نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ہی حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عزت اور سربلندی ہی عطا فرمائی۔ تو جو بھی جس بھی دور میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، قرآن، حدیث، اسلام اور اسلام کے پھیلانے والوں کے خلاف کوئی عمل کرتا رہے گا، تو اگر وقتی طور پہ غلبہ نظر بھی آیا تو یہ غلبہ حقیقتاً نہیں ہے، یہ شکست کی طرف پہلا قدم ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کو ہی غالب رکھے گا، اور دین کا کام کرنے والے علماء، فقہاء، مفتیان کرام اور اکابرین اسلام، اولیاء اعظام، ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ اور فوقیت ہی عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف ضربوا لک، کہ انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دی ہیں، کیف ضربوا لک الامثال، کہ انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، کس طریقے سے آپ کو وہ جادوگر سے یا جس شخص پہ جادو ہو چکا ہے اس سے آپ کو تشبیہیں دے رہے ہیں۔ فضلوا، تو یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو اب یہ سیدھے راستے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی جب اس درجے تک انسان گر جائے کہ جو مطلب رہنما ہو، جو پاکیزہ فطرت ہو، جو قوم کا ایک متقی اور پرہیزگاری کے حوالے سے، تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے پہچانے جانے والا شخص ہو، جب کوئی آزادانہ اس پر کلام شروع کر دیتا ہے اور آزادانہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد اس شخص کے واپسی کے راستے بہت ہی مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے بالکل کہ آدمی بدتمیزی کی حدوں کو پار کر جائے بالکل، اور سامنے والے کی عزت نفس بالکل ملحوظ نہ رہے، اس کی داڑھی کا احترام، اس کے علم کا احترام، اس کے تقوی پرہیزگاری کا جب احترام نہیں رہتا تو پھر ایسا شخص کس سے ڈرے گا، کس کا خوف محسوس کرے گا؟ تو پھر وہ مطلب گمراہ ہو جاتا ہے اور بیچارہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اب آگے جو تذکرہ ہوگا وہ کفار و مشرکین میں سے اس گروہ کا تذکرہ ہوگا جو اس بات کا، اور اکثر ایسی تھے کہ انکار کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے نفیس انداز سے ان کی زبانوں کو بند کیا، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ وقالوا، اور وہ بولے، اذا كنا عظاما ورفاتا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا اس وقت حقیقتاً ہمیں نیا بنا کر، خلقاً جدیداً ہمیں اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ ہم نئے اور جدید ہوں گے، یعنی ہمیں نئی ہماری تخلیق ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جانوروں کو دیکھا کرتے تھے مثلاً کہ جانور کو مطلب مرا، پھر اس کا کسی کچرے پہ پھینک دیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، ایسے وہ سڑتا ہے، گلتا ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر مطلب تھوڑی سی ہڈی رہ جاتی ہیں، باقی سب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت اگر ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ہڈیاں بھی چھوڑ دیں، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ ریزہ ریزہ ہو گئے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور اس کا وہ آخرت میں اٹھنے کا انکار کر دیا کرتے تھے۔
اللہ نے ارشاد فرمایا قل، آپ فرما دیجئے کونوا حجارتن او حدیدن، کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقن، یا تم ایک اور کوئی مخلوق بن جاؤ، مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی زیادہ بڑی ہو، یعنی کوئی بھی بے جان چیز تم بن جاؤ، فسیقولون من یعیدنا، تو ان قریب پھر بھی یہی کہو گے کہ کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو ابھی زندہ مخلوق ہو، میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، زندگی ختم کر کے دوبارہ اٹھانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم بے جان بھی بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، یا جو تمہارے دل میں اس سے بڑی کوئی چیز ہو وہ بن جاؤ، اس کے باوجود ایک دن تمہیں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ کس نے ہمیں اٹھا لیا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اگر تم اس طرح بھی ہو جاؤ گے تب بھی تمہیں زندہ کرے گا۔ تو اب یہ تو ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ضرور ایسا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی دلیل کو بیان فرمایا کہ حقیقتاً اس پر خاموشی اختیار کرنے کے بعد اور سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال کفار کی یہ بدفطرتی تھی کہ انہوں نے اس بات دلیل کو بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، کہ وہی ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ بڑی پیاری بات ہے کہ یہ بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا۔ یہ خود کہا کرتے تھے کہ ہمیں رب نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری مرتبہ اپنے اٹھائے جانے پر تعجب کیسا؟ پہلی مرتبہ تو کوئی نمونہ نہیں تھا، تم ایک پانی کی بوند تھے، 2 بوندیں پانی کی ملیں اور پھر تم اس سے معرض وجود میں آئے۔ یہ زیادہ حیرت انگیز ہے، یا جب تمہارے پورا بدن بن گیا، ہڈیاں وغیرہ سب ہے، اس کے بعد اسی کو مطلب بدل کر دوبارہ اٹھانا، یعنی جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اسی سے دوبارہ تم اٹھانا، یہ زیادہ قابل تعجب ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح کی سوچ، اس طرح کا تفکر، اس طرح کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوبارہ اٹھائے جانے کا جو مطلب فیصلہ ہے اس کا انکار، یہ جہالت ہے اور غلط ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، جب آپ یہ بات بولیں گے کہ وہی تمہیں رب اٹھائے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا فرمایا، تو کیا ہوگا؟ تو ان قریب وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو مذاقاً ہلائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا، اور وہ کہیں گے کہ اچھا کب ہوگا یہ دیکھیں بات ہے اب کہ جب ایسی دلیل مل گئی کہ جس سے وہ لاجواب ہو گئے تو اب کیا کریں بھائی؟ تو اب چلو مذاق کر کے نا اب دوسری طرف لے جاتے ہیں بات کو۔ اچھا چلو مان لیتے ہیں، کب ہوگا اچھا یہ بتاؤ۔ تو بھائی پہلی والی بات سے آپ نے کون سی ہدایت حاصل کی، پہلے یہ بتاؤ۔ اس سے ہدایت تو حاصل کریں، لیکن ہدایت حاصل نہیں کرنی ہے، ایک بات کو ایک نئے رخ پر لے جاؤ تاکہ کسی نتیجے تک پہنچے نہیں۔ یہی ایسے عام لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر پاتے۔ انشاءاللہ اس پہ کبھی پھر کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔